الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا. اور آپ ہرگز نہ کہو کسی چیز کے متعلق کہ میں اس کو آئندہ کل کرنے والا ہوں، مگر یہ کہ اللہ کی مشیت کو ساتھ رکھو، اور آپ اپنے رب کو یاد کرو جب آپ بھول جائے، اور کہہ دو کہ عن قریب میرا رب مجھ کو اس سے بھی زیادہ قریب کی ہدایت دے گا، اور وہ اپنے غار میں ٹھہرے رہے 309 سال تک. آپ فرما دیجئے کہ اللہ ہی زیادہ جانتا ہے ان کے ٹھہرنے کی مدت کو، اسی کے لیے آسمان اور زمین کی غیب کا علم ہے، وہ بہت ہی زیادہ دیکھنے والا اور بہت ہی اچھا سننے والا ہے. اس سورہ کہف کے شان نزول کے اندر ایک بات بتائی گئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت نبوت کا اعلان کیا تو کفار اور مشرکین مکہ جو تھے ان کو شک ہو رہا تھا. انہوں نے مدینہ کے اندر 2 شخصوں کو بھیجا، جن میں سے ایک کا نام نضر بن حارث تھا. بھیجا اور اہل مدینہ کے اندر جو علماء رہتے تھے، رہبانیین رہتے تھے، ان کو جا کر پوچھا کہ اللہ کے ایک نبی آیا ہے، اس طریقے سے نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، تو ہم کیا کریں؟ انہوں نے کہا کہ اس شخص سے جا کر 3 سوالات کرو، اگر وہ صحیح جواب دے تو سمجھ لو کہ نبی. اب ان لوگوں نے آ کر اللہ کے نبی سے 3 سوالات کیے تھے. پہلا سوال کیا روح کے متعلق کہ روح کی کیا حقیقت. اللہ جب یہ روح کا سوال کیا تو اس کا جواب قرآن کریم کے اندر ہے. اللہ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ سیدھا یہ کہہ دیا کہ قل الروح من امر ربی، کہ روح کا علم میرے رب کے پاس ہے، اس کا مجھے بہت زیادہ علم نہیں دیا گیا. دوسرا سوال کیا ذوالقرنین کے بارے میں، اور تیسرا سوال کیا اصحاب کہف کے بارے میں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ کہا تھا کہ میں آئندہ کل اس کا جواب دوں گا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے. چنانچہ وحی کا سلسلہ بند ہو گیا اور 15 دن تک وحی ختم ہو گئی. یہ آیت یہاں لا کر ہم کو یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ تم بھی اگر کوئی کام کرو تو اس وقت یہ نہ کہو کسی سے وعدہ کرو تو میں یہ کام کروں گا، یہ کروں گا، نہیں، ساتھ میں انشاءاللہ کہہ دو کہ انشاءاللہ اگر ایسا اللہ نے چاہا تو میں یہ کام کروں گا، انشاءاللہ میں یہ کام کروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کے اندر شاید یہی واقعہ ملتا ہے کہ جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وعدہ کیا ہو اور انشاءاللہ ساتھ میں نہ کہا ہو. یعنی اللہ کے نبی خود بھی جب کوئی وعدہ کرتے تھے تو ساتھ میں انشاءاللہ کہہ دیتے تھے، اور انشاءاللہ کہنا ہی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ایک مرتبہ اس واقعے کے موقع پر اللہ کے نبی سے بلا کر امت کو ایک بہت بڑا سبق دیا گیا، بہت بڑی تعلیم دی گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ طریقہ رہا ہے کہ اس امت کی تعلیم کے لیے کچھ غلطیاں اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبیوں سے کرواتے ہیں، کچھ بھول کرواتے ہیں تاکہ امت کو جو ہے سبق مل جائے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی، تو عصر کی نماز اللہ کے نبی نے 2 رکعت پڑھائی. اب صحابہ کے اندر سب پریشان ہیں صحابہ کہ کیا کریں. اللہ کے نبی کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کے نبی آپ نے 2 رکعت پڑھائی، کیونکہ ادب کا تقاضا یہ تھا کہ کچھ نہ کہے، اور ایک طرف نماز کی اہمیت تھی کہ اگر نہیں کہتے تو نماز جا رہی تھی. آخر میں ایک صحابی نے اللہ کے نبی کو پوچھ ہی لیا کہ اللہ کے نبی کیا نماز کم ہو گئی؟ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کیا مطلب ہے؟ پھر صحابہ نے اشارہ کیا کہ آپ نے 2 رکعت پڑھائی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ایک جملہ کہا کہ میں بھولتا نہیں ہوں، میں بھلایا جاتا ہوں. یعنی جان بوجھ کر مجھ سے غلطی اس لیے کروائی جاتی ہے تاکہ آنے والی امت کے لیے اس میں سبق ملے. حتیٰ کہ صحابہ کرام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ غلطیاں وہ کروائی. ایک صحابی آئے اللہ کے نبی کی خدمت میں آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے نبی مجھ سے زنا ہو گیا، مجھ سے گناہ ہو گیا زنا کا. تو پھر اس صحابی کو رجم کیا گیا، سزا دی گئی، ان پر حد جاری کی گئی.
کسی صحابی کو جو ہے چوری کے اندر پکڑا گیا اور ان سے سزا قائم کی گئی، کوئی صحابی جو ہے شراب کے اندر پکڑایا گیا اور آ کر اس طریقے سے ان کو سزا دی گئی۔ تو یہ گناہ وہ کرتے نہیں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے گناہ کرواتا تھا، ورنہ صحابہ جو تھے وہ بہت ہی پاک نفوس تھے، ہمارے دلوں کے اندر ان کے بارے میں کوئی شبہ نہیں آنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے غلطی جان بوجھ کر کرواتے تھے تاکہ آنے والی امت کو اس کا سبق ملے، عملی طور پر۔ ایک تو تعلیم دی گئی لیکن عملی طور پر سبق ملے، اس لیے صحابہ کرام سے، اور یہ بھی صحابہ کرام کی ایک بڑی قربانی تھی کہ صحابہ کرام گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ اپنا سر جھکا دیتے تھے اور یہ کہہ دیتے تھے کہ یا اللہ آنے والی امت کے لیے ان کے سبق کے لیے جو قربانی دینی پڑے ہم دینے کے لیے تیار، یعنی ان کو بدنام ہونا پڑا تو بھی انہوں نے یہ قربانی اٹھا دی، یہ صرف اور صرف اس امت کی تعلیم کے لیے، اس امت کے سبق کے لیے۔ تو ہمیں بھی یہ حکم دیا گیا کہ جب بھی تم کوئی کام کرو تو ساتھ میں جو ہے اللہ کی مشیت کو ملا دو، ہم اپنے ذات کے اوپر اعتماد نہیں کرنا۔ آج ہم لوگ بہت سارے وعدے کر دیتے لیکن ساتھ میں انشاءاللہ نہیں گئے۔ ایک کتاب ہے لطائف حقانی کر کے، اس کے اندر ایک لطیفہ لکھا ہے مولانا پارن حقانی صاحب نے کہ ایک شخص تھا، وہ بیل خریدنے کے لیے جا رہا تھا، اس کے جیب کے اندر پیسے تھے بیل خریدنے کے، جاتے جاتے اس کو راستے کے اندر مولانا صاحب مل گئے اور جا کر اس نے کہا کہ مولانا صاحب میں بیل خریدنے کے لیے جا رہا ہوں۔ مولانا صاحب نے اس کو یہ کہا کہ تو ساتھ میں انشاءاللہ کہ میں انشاءاللہ میں بیل خریدوں گا۔ تو اس شخص سے کہنے لگا کہ انشاءاللہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ میرے جیب میں پیسے ہیں اور وہاں پر بیل کھڑا ہے، جا کر خرید لوں گا، اس میں انشاءاللہ کیا کہنا ہے؟ اس کو سمجھایا لیکن وہ سمجھا نہیں۔ جب گیا بیل خریدنے کے لیے سفر کر کے وہاں پر پہنچا ہے تو جا کر دیکھا بیل بھی خرید لیا، سودا بھی ہو گیا۔ پھر جب پیسے نکالنے کے لیے جیب کے اندر ہاتھ ڈالا تو پتہ چلا کہ جیب کٹ گیا، جیب کٹ گیا۔ اب اس کو سمجھ میں آئی مولانا کی بات، اب بار بار جو انشاءاللہ کہنے لگا کہ انشاءاللہ میں نے ابھی جیب میں ہاتھ ڈالا تھا اور انشاءاللہ میرے جیب میں پیسے تھے لیکن انشاءاللہ گم ہو گئی۔ پھر مولانا کے پاس آ کر بار بار انشاءاللہ کہنے لگا کہ مولانا آپ نے انشاءاللہ مجھے سمجھایا تھا لیکن مجھے انشاءاللہ سمجھ میں نہیں آیا اور میں انشاءاللہ گیا تھا اور انشاءاللہ میرے پیسے غائب ہو گئے۔ تو یہ بعد میں انشاءاللہ کہنا اس کو کوئی فائدہ دیا؟ تو ہمیں بھی اپنا ہر کام کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کو ساتھ میں ملا لینا چاہیے۔ پھر فرمایا ایک اور بات بتائی کہ اگر کبھی ایسا ہو کہ تم وعدہ کر لو اور بھول جاؤ انشاءاللہ کہنا، تو جب بھی تم کو بات یاد آ جائے تو اس وقت تم انشاءاللہ کہہ دو، یہ بھی تمہارے لیے صحیح ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9 کہ اصحاب کہف غار کے اندر کتنا ٹھہرے تھے، یعنی لوگوں کے اندر یہ بات بھی بڑی دلچسپ رہی تھی کہ وہ ان کے غار کے اندر ٹھہرنے کی مدت کیا تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ وہ 300 سال ٹھہرے تھے اور اس کے اوپر 9 سال تھے۔ یہ اللہ نے الگ کیوں بیان کیا؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اگر شمسی اعتبار سے یعنی انگریزی کیلنڈر کے اعتبار سے دیکھیں ہم تو اس کی تعداد 300 سال بنتی ہے، اور اردو تاریخ کے اعتبار سے دیکھیں تو اس کی تعداد 309 سال تک بنتی ہے۔ دنیا کے اندر رہ کر اسباب اختیار کرنا، اس سے انبیاء کرام علیہم السلام بھی بری نہیں تھے، یعنی انبیاء کرام علیہم السلام جب تک دنیا کے اندر رہے تو ان کو بھی اسباب کی ضرورت پڑی، یعنی کھانے پینے کی ضرورت، رہائش کے لیے مکان کی ضرورت، یہ ان کو بھی ضرورت پڑتی تھی۔ لیکن یہ اصحاب کہف کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص معاملہ کیا کہ جو 300 سال تک بھوکے اور پیاسے رہے پھر بھی ان کی روح باقی رہی۔ تو یہ اللہ کا ان کے ساتھ ایک خاص فیصلہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو امت کے سامنے ان کی ایک قربانی بتانا تھا اور اللہ کی اپنی قدرت بتانا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا کہ ان کے بارے میں زیادہ بحث نہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ٹھہرنے کی مدت کو خوب جانتا ہے۔ یہ اصحاب کہف کی بات یہاں پر پوری ہو رہی ہے۔ اب ہم ذرا جلدی چل رہے ہیں ورنہ سورہ کہف پوری نہیں ہو پائے گی، یہ 15-16 رمضان ہو گئی۔ آگے جو مضمون آ رہا ہے وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ، یہ اللہ کے نبی آپ جو ہے آپ کی طرف جو وحی نازل ہوتی ہے آپ اس کو پڑھتے رہیے آپ کی رب کی جانب سے، لا مبدل لکلماتہ کہ جس کے کلمات کو کبھی نہیں بدلا جائے گا، وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کے اوپر جو قرآن کریم نازل ہوا آپ اس کو پڑھتے رہیے، یہ تو اللہ کے نبی کو کہا گیا، لیکن خاص اس صورت کے اندر
لا کر ہم کو ایک اشارہ کیا۔ میں نے شروع سے ایک بات کہی تھی کہ دجال اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک کہ پوری دنیا کے اندر دجالیت کا ماحول عام نہ ہو جائے، یعنی مادیت عام نہ ہو جائے، روحانیت ختم نہ ہو جائے۔ تو ہم قرآن کے پڑھنے والوں کو قرآن یہ تعلیم دے رہا ہے کہ ایسے وقت کے اندر ہم کو جو کہا گیا تھا کہ سورہ کہف کا پڑھنا دجال کے فتنے سے بچائے گا، تو اس لیے کہ ایسے ماحول کے اندر تم کو ایک کام یہ کرنا ہے دجالی فتنوں سے بچنے کے لیے کہ قرآن کریم کی تلاوت کو خوب کرنا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کو خوب کرنا ہے، اس کی تعلیمات کے اوپر بھرپور عمل کرنا ہے۔ اگر تم اس طریقے سے کرتے رہے تو تمہارے لیے سب سے بہترین موقع ہوگا دجال کے فتنوں سے بچنے کا۔ پھر قرآن کہتا ہے اور اگر اس زمانے کے اندر، فتنوں کے زمانے کے اندر اگر کوئی شخص قرآن کریم کو نہیں پڑھے گا، اس کی تلاوت کو نہیں کرے گا اور اس کے احکامات پر عمل نہیں کرے گا، اس کی تعلیم کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، اللہ کہتا ہے وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، دنیاوی ڈگریاں جتنی بھی وہ لے لے، دنیا کی تعلیم جتنی بھی وہ حاصل کر لے، لیکن یاد رکھو وہ صحیح ٹھکانہ نہیں پائے گا۔ کیا فرمایا؟ صحیح ٹھکانہ وہ نہیں پائیں گے۔ اس لیے فتنوں سے بچنے کے لیے سب سے بہترین ذریعہ جو ہے قرآن کریم ہے کہ قرآن کریم کی خود تلاوت کرے، اس کے سمجھنے کی کوشش کرے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ دوسری آیت کریمہ ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ۔ ایک واقعہ یہ ہوا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آپ کی مجلس کے اندر کچھ غریب صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، جیسا کہ حضرت بلال، حضرت یاسر اور دوسرے کچھ صحابہ تھے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس وقت کچھ مالدار لوگ، بڑے قسم کے سردار لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر آئے اور آ کر یہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، ہم آپ کی مجلس کے اندر بیٹھنا چاہتے ہیں اور آپ ہم کو جانتے ہیں کہ ہم جو ہے بڑے لوگ ہیں، خاندانی لوگ ہیں، ہم بیٹھنا تو چاہتے ہیں لیکن ہماری ایک شرط ہے کہ آپ کے جو غریب صحابہ ہیں ان کو یہاں سے ہٹا دیا جائے تو ہم بیٹھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر یہ بات آئی کہ لاؤ یہ صحابہ تو میرے پاس روزانہ رہتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ان کو ہٹا دوں تاکہ ان کو جو ہے میں صحیح بات پہنچا سکوں اس سرداروں کو۔ اور یہ بات اللہ کے نبی کی بالکل صحیح تھی، اگر کوئی شخص ایسا کرنا چاہے تو کر بھی سکتا ہے۔ شیخ اپنی مجلس کے اندر سے مریدوں کو اٹھانا چاہے تو اٹھا سکتے ہیں، اور اللہ کے نبی کی یہ بات بالکل درست تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر تنبیہ فرمائی، اور کیا تنبیہ فرمائی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ یہ اللہ کے نبی، آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ ٹھہرائے رکھو جو اپنے رب کو یاد کرتے ہیں صبح شام۔ یریدون وجہہ، وہ اللہ ہی کو چاہتے ہیں۔ ولا تعد عیناک عنہم، اور آپ کی نگاہ کہیں ادھر ادھر نہ ہو۔ ترید زینت الحیات الدنیا، تب تو آپ دنیا کی زندگی کو چاہنے والے ہوں گے۔ ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وكان امره فرطا۔ یہ تو واقعہ ہو گیا، اللہ کے نبی کو تنبیہ کر دی گئی، لیکن اس واقعے کے ذریعے سے ہم کو دوسری نصیحت یہ ملتی ہے کہ اگر دجالی فتنوں سے حفاظت چاہتے ہو تو پہلا کام تو تم کو یہ کرنا ہے کہ قرآن کریم کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے اور اس کو جاننے کی کوشش کرنی ہے۔ اور دوسرا کام تم کو یہ کرنا ہے کہ ایسے وقت کے اندر، آفتوں کے، مصیبتوں کے وقت کے اندر اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ رکھنا ہے جو اللہ کو یاد کرنے والے ہوں۔ یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ، جو دن رات اللہ کی یاد کے اندر لگے رہتے ہوں، ایسے وقت کے اندر انہی لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو رکھنا ہے تاکہ آپ آفتوں سے اور مصیبتوں سے بچ جائیں۔ آج دنیا کے اندر ہم لوگ غور کریں ذرا کہ مغربی تہذیب کی وجہ سے پورے ملک کے اندر، پوری دنیا کے اندر مادیت عام ہو گئی، یعنی ایک روحانیت جو تھی، انسانیت جس کو کہا جاتا ہے، اس کا بالکل خاتمہ ہو چکا، بھلائی بالکل ختم ہو چکی۔ تو ایسے ماحول کے اندر اور ان کے فتنوں کے اندر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جو طبقہ اس فتنوں سے دور ہے وہ ان لوگوں کا ہے جو دن رات اللہ کی یاد کے اندر لگا رہتا ہے، دن رات جو اللہ کی یاد کے اندر لگا رہتا ہے، اور ان دنیاوی تعلیموں کے اندر، دنیا کی فتنوں کے اندر وہ لوگ نہیں پڑھتے، نہ وہ دنیا کی خبروں کو سنتے ہیں، نہ دنیا سے ان کا کوئی لینا دینا ہوتا ہے، محض اپنے آپ کو جو ہے پورے دن اللہ کی یاد کے اندر رکھتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے آپ کو اس فتنوں سے محفوظ سمجھتے ہیں یا محفوظ ہے وہ۔
تو اگر ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو ان فتنوں سے، اسی مصیبتوں سے اور خاص کر دجالی فتنوں سے دور رکھے، تو ہمیں پہلا کام تو قرآن کریم کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، اور دوسرا کام ہمیں ان لوگوں کے ساتھ رہنا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دن رات یاد کرتے رہتے ہیں۔ پھر قرآن کہتا ہے وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یعنی اللہ کو نبی کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ایسے لوگوں سے اپنے نگاہ کو دور نہ کیجیے، ادھر ادھر نہ نگاہ کریے۔ ترید زینت الحیات الدنیا، اگر اپنی نگاہ کو ادھر ادھر کریں گے تو گویا آپ دنیا کی زندگی کی زینت کو چاہتے ہیں۔ یہ تو اللہ کے نبی کو کہا، لیکن مخاطب ہم لوگ ہیں، ہم کو ہی کہا جا رہا ہے، امت کو سبق دیا جا رہا ہے کہ اگر قرآن کریم کی تعلیمات سے تم دور ہو گئے اور نیک لوگوں کی صحبت سے دور ہو گئے تو پھر تم جتنا ہی دعویٰ کرو کہ ہم دنیا کی تعلیم کو حاصل کرتے ہیں اور دنیا کے بڑے لوگوں سے ہم لوگ ملتے ہیں، لیکن حقیقت میں تمہارا مقصد یہ ہے کہ تم دنیا کی زینت کو چاہتے ہو، تم دنیا کی زینت کو چاہتے ہو، دنیا چاہتے ہو، تمہارے دل کے اندر دین نہیں ہے، دین کے اوپر چلنا نہیں چاہتے تم۔ اگر دین کے اوپر چلنا چاہتے تو تم نیک لوگوں کی صحبت کو مضبوطی سے پکڑتے، تم نے نیک لوگوں کی صحبت کو مضبوطی سے نہیں پکڑا اور دنیا کی تعلیم کے اندر لگے تو گویا تم دنیا کی زینت کو چاہتے ہو، دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ جو کفار مکہ نے آ کر کہا تھا کہ یہ مالداروں آئے ہیں غریبوں کو الگ کرو، تو یہ مالدار اور غریبوں کا مسئلہ شروع سے رہا ہے اور آج بھی بہت ہے، یعنی مالدار اور غریب ان دونوں کے اندر بہت بڑا فرق ہو جاتا ہے۔ لوگ ان کو ناپسند کرتے ہیں، غریبوں کو، مالدار، اور یہ مغربی تہذیب کے اندر تو بہت زیادہ ہے، مغربی کلچر کے اندر بہت زیادہ ہے۔ یہ جو گورے لوگ ہیں یہ بھی انگریزوں کے اولاد ہیں اور یہ کالے لوگ جو ہے وہ بھی انگریزوں کے اولاد ہیں، لیکن آپس کے اندر اتنی نفرت ہے ان کے اندر کہ ان کی مسجدیں، ان کی جو عبادت گاہیں ہوتی ہیں، عبادت گاہیں الگ ہیں ان کی بنی ہوئی، ان کے ہسپتال الگ بنے ہوئے، ان کی دکانیں سب الگ الگ، آپس میں بہت زیادہ ان کے اندر دشمنی ہے۔ حتیٰ کہ ایک مرتبہ کچھ مدت پہلے کی یہ بات ہے کہ ایک ہسپتال کے اندر ایک گوری عورت تھی جس کو خون چاہیے تھا، بلڈ کی ضرورت تھی اس کو، اور اس ہسپتال کے اندر جتنی بھی عورتیں تھیں گوری، ان کا بلڈ اس کے بلڈ سے میچ نہیں ہو رہا تھا۔ اب ایسے موقع کے اوپر ایک کالی عورت تھی جس کا خون جو ہے اس کے خون سے میچ ہو گیا، پھر اس کا خون لے لیا گیا کالی عورت کا، اور جب اس کو پہنچانے گئے اس کو پتہ چلا کہ یہ خون جو ہے کالی عورت کا ہے، ہماری نسل یعنی گوری عورتوں کا نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں اس کا خون، اس عورت نے کہا میں اس عورت کا خون ہرگز نہیں لوں گی، میں اپنی جان دے دوں گی لیکن اس کا خون نہیں لوں، حتیٰ کہ اس نے اپنی جان گنوا دی لیکن اس کا خون نہیں لی۔ تو یہ جو تفاوت ہے غریبوں اور مالداروں کے درمیان، جو فرق ہے مالداری اور غریبی کی وجہ سے، یہ شروع سے رہا ہے اور آج اس زمانے کے اندر بہت زیادہ ہو چکا ہے، اس لیے اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ قرآن ایک دوسرا پیغام ہم کو یہ دیتا ہے کہ آپ، اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے کہ مخاطب اللہ کے نبی ہیں لیکن امت تعلیم کو دی جا رہی ہے کہ ایسے لوگوں کو آپ اپنا متبع نہ بناؤ، یا ایسے لوگوں کے ساتھ نہ رہو کہ جن کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہو۔ من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، کہ جن کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہو۔ تو ہمیں بھی کہا جا رہا ہے کہ کسی کے ساتھ جب بیٹھے اٹھے اور کسی کے دوستی کرے، کسی کے ساتھ اپنی زندگی گزارے، تو ایسے لوگوں کی پناہ کے اندر رہو، ایسے لوگوں کے ساتھ رہو کہ جن کا دل جو ہے اللہ کی یاد سے غافل نہ رہتا ہو۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ تمہارا دل جو ہے اللہ کی یاد سے غافل نہیں رہنا چاہیے۔ یہ قرآن کریم نے جو حکم دیا اسی وجہ سے دیا کہ اللہ کی یاد سے انسان کے اندر روحانیت مضبوط ہوتی ہے۔ انسان دو چیزوں کا جو مجموعہ ہے، ایک جسم کا اور ایک روح کا۔ روح جو ہے وہ کوئی دل کے اندر کوئی فٹ کیا ہوا مشین نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر جو خواہشات ہوتی ہیں، انسان کے پورے جسم کے اندر جو خواہشات ہوتی ہے، جو چاہت ہوتی ہیں، وہ اگر ٹھیک ہو، صحیح ہو تو اس کو روحانیت کہا جاتا ہے، اس کو روح کہا جاتا ہے، اور اگر وہ غلط ہو تو اس کو نفسانیت کہا جاتا ہے، نفسانی خواہش کہا جاتا ہے۔ لہذا ہمیں اپنی روحانیت کو صحیح کرنا چاہیے، ہماری جو خواہشات ہوتی ہے اس کو صحیح لگانا چاہیے، اور اس کو صحیح لگانے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تنہائی کے اندر لانا پڑے گا، اللہ کی یاد کے اندر اپنے آپ کو لگانا پڑے گا، اور اسی روحانیت کو مضبوط کرنے کے لیے یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر اپنے روحانیت کو مضبوط کیا جائے۔ اور یہ جو آخری عشرہ ہوتا ہے
خاص اللہ کی یاد کے اندر اپنے آپ کو، اور اسی لیے اس زمانے کے اندر تو لوگ رہبانیت اختیار کرتے تھے، اللہ کو پانے کے لیے غاروں کی پناہ لیا کرتے تھے۔ آج ہمیں اتنی ساری تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے جو خانقاہ کا جو نظام چلایا جاتا ہے اسی وجہ سے چلایا جاتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے ساتھ ملا کر کہ جن کا دل اللہ کی یاد کے اندر ہر وقت لگا رہتا ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ ملا کر اپنے دل کو اور اپنی روحانیت کو مضبوط کرے۔ تو لہذا ہمیں بھی ان آخری 10 دنوں کے اندر اللہ کی یاد کے اندر خوب لگانا ہے، خاص کر ہو سکے تو اعتکاف کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔